بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں مسلمان چودھری۔ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے ایک نئی انفارمیشن جو ہے وہ لے کے آیا ہوں، نئی اپڈیٹ لے کے آیا ہوں۔ اس انفارمیشن سے آپ کی ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کافی دنوں سے کنفیوز تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا اور اس کا کیا فارمولا بنے گا، ان کو بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو آج یہ کچھ سفارشات ہیں جو حکومت کو دی گئی ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ انہی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے اور ان کا جو ہے وہ سولوشن نکالیں گے۔ آج میں پوائنٹ وائز جو ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کی ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں ترتیب سے جو ہے وہ آپ کو ساری باتیں سمجھاتا ہوں۔ سٹارٹ لیتے ہیں ہم 9 سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 9 کو پروموٹ کر دیا جائے گا 10 کلاس۔ جو فرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 کو 10 کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ 9 کے پیپر نہیں ہوں گے، 9 کے جو 2 پیپر ہو چکے ہیں وہ بھی کینسل کر دیے جائیں گے۔ 9 کو ڈائریکٹلی پروموٹ کر دیا جائے گا 10 کلاس میں، اور نیکسٹ ایئر 10 کلاس کے پیپر ہوں گے۔ جتنے آپ کے 10th کے مارکس ہوں گے ان کو ڈبل کر دیا جائے گا اور وہی مارکس جو ہیں مطلب 10th کے اندر آپ کے جتنے مارکس آتے ہیں اتنے ہی مارکس آپ کے 9th میں لگا دیے جائیں گے اور اس طرح سے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ یہ تو بات ہوئی 9 کی کہ 9 کو 10th میں پروموٹ کریں۔ اب جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ابھی پیپر دیے، تو ان کے لیے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ان کی مارکنگ ہوگی۔ انہوں نے جو پیپر دیے ہیں 10th کلاس، جو اسٹوڈنٹس پیپر دے چکے ہیں ان کی جو ہے پیپرز کی مارکنگ ہوگی اور مارکنگ کی بیس پہ ان کو نمبر دیے جائیں گے۔ جو پہلے یہ نیوز چل رہی تھی کہ ان کو 9 کے حساب سے نمبر دے دیے جائیں گے، یعنی 9 میں ان کے جتنے نمبر ہیں اتنے ہی ان کو 10 میں مل جائیں گے اور 3% جو ہے وہ نمبر ان کو ایکسٹرا ملیں گے 10th میں۔ تو وہ نہیں ہے جی، 10th کلاس کے جو پیپر ہو چکے ہیں ان کی مارکنگ ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10th کلاس کے جو پیپر ہو چکے ہیں ان کی مارکنگ ہوگی اور مارکنگ کی بیس پہ جس طرح سے پہلے رزلٹ بنتا تھا بالکل ویسے ہی 10th کلاس کا رزلٹ بنے گا۔ یہ تو بات ہوگی جی 10th کلاس۔ اب فرسٹ ایئر کو بھی پروموٹ کر دیا جائے گا، جس طرح 9 کو 10th میں پروموٹ کر دیا جائے گا اسی طرح فرسٹ ایئر کو بھی سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا جائے گا اور نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو پیپر ہوں گے جتنے سیکنڈ ایئر میں ان کے مارکس ہوں گے اتنے ہی مارکس ان کو فرسٹ ایئر میں دے دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہوئی فرسٹ ایئر کی کہ فرسٹ ایئر کو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اب سیکنڈ ایئر کے تو پیپر ہوئے نہیں ہیں، اب سیکنڈ ایئر کا یہ سولوشن نکالا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ایئر کو جو نمبر ہیں وہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ دیے جائیں گے، لیکن سیکنڈ ایئر میں 3% جو ہے 3% مارکس جو ہیں وہ ان کو ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ یعنی فرسٹ ایئر کے اندر اگر فار ایگزامپل 350 مارکس ہیں تو سیکنڈ ایئر میں 350 مارکس کے ساتھ 3% مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ سیکنڈ ایئر کے نمبرز میں 3% کا اضافہ ہوگا، فرسٹ ایئر کے نمبر میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ موسٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ سیکنڈ ایئر کے اندر بچے جو ہیں وہ امپروو کرتے ہیں، یعنی ان کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آتے ہیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے 3% جو ہے وہ نمبر سیکنڈ ایئر میں زیادہ دے دیے جائیں گے۔ فرسٹ ایئر کے نمبرز کو ڈبل کرنے کے بعد سیکنڈ ایئر کے اندر 3% مارکس جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے، ایکسٹرا دے دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ رزلٹ بنانا چاہیے۔ اچھا، دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ 10th کلاس کی مارکنگ ہوگی، تو 10th کلاس کی جو مارکنگ ہوگی وہ سٹارٹ ہوگی 15 جون سے۔ 10th کلاس کی جو مارکنگ ہوگی وہ 15 جون سے سٹارٹ ہوگی اور اس کا جو رزلٹ ہے
وہ 15 سپٹمبر تک دے دیا جائے گا. 15 جون سے مارکنگ سٹارٹ ہوگی اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ 15 سپٹمبر تک جو ہے وہ دے دیا جائے گا. یہ 10th کلاس کی جو مارکنگ ہونی ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے. 15 جون سے مارکنگ سٹارٹ ہوگی اور 15 سپٹمبر تک اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دے دیا جائے گا. اب اس کے بعد کچھ اور کیٹیگریز کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے 2018 کے اندر فرسٹ ایئر پاس کر لی, یعنی فرسٹ ایئر ان کی جو تھی وہ ساری پاس تھی. 2019 کے اندر انہوں نے جب سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے اور وہ سیکنڈ ایئر میں ہول فیل ہو گئے, فیل آل ہو گئے. فرسٹ ایئر ان کی 2018 میں پاس تھی اور 2019 کے اندر جب انہوں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے تو وہ کیا ہوئے, فیل آل ہو گئے, یعنی سیکنڈ ایئر ان کی ساری فیل ہو گئی. اب 2020 کے اندر انہوں نے سیکنڈ ایئر کے پیپر کے لیے یعنی امتحان کے لیے دوبارہ اپنا ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا. تو ان کا سولوشن یہ نکالا جا رہا ہے کہ فرسٹ ایئر کے اندر ان کے جتنے مارکس تھے اتنے ہی مارکس ان کو سیکنڈ ایئر میں بھی دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی 2019 میں سیکنڈ ایئر کے اندر جو فیل آل تھے ان کا یہ سولوشن نکالا جا رہا ہے کہ ان کو فرسٹ ایئر کی بیس پہ نمبر دے دیے جائیں گے, یعنی جتنے نمبر ان کے فرسٹ ایئر کے تھے اتنے ہی نمبر ان کو سیکنڈ ایئر میں دے دیے جائیں گے. جی, اور اس طرح کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کی کمپارٹ تھی, یعنی 2019 کے اندر انہوں نے پیپرز دیے, وہ سیکنڈ ایئر کے اندر فیل آل نہیں تھے بلکہ ان کے 2 سبجیکٹ تھے یا 3 سبجیکٹ تھے جس میں وہ فیل تھے. تو انہوں نے بھی ابھی 2020 کے اندر ایڈمیشن بھیجا تھا. تو ان کا سولوشن یہ نکالا جا رہا ہے کہ جتنے نمبر 19 سبجیکٹ کے اندر ان کے فرسٹ ایئر میں تھے اتنے ہی نمبر ان کے کیا کر دیے جائیں گے, سیکنڈ ایئر میں بھی ان کو دے دیے جائیں گے. اور یہی حل ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے ابھی 12ویں کے پیپر دینے تھے, مطلب 2020 کے اندر ان کی فرسٹ ایئر میں کم پارٹ تھی. اب اس کا کیا سولوشن نکالا جائے گا, یعنی فرسٹ ایئر کے اندر ان کی 2 کم پارٹ تھی. اب سیکنڈ ایئر کے ان کے پیپر ہی نہیں ہوئے تو وہ سیکنڈ ایئر کے لیے ابھی 2020 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پیپر دینے تھے. تو ان کا سولوشن یہ نکالا گیا ہے کہ فرسٹ ایئر کے اندر جو 2 کم پارٹس تھی باقی سبجیکٹ ان کے پاس تھے, تو باقی سبجیکٹ جو پاس تھے ان کی ریشو, ان سب سبجیکٹس کی جو پاس تھے ان کے نمبرز کی ریشو نکالی جائے گی. تو جو ریشو بنے گی اسی ریشو کے حساب سے ان کی جو کم پارٹس تھی اس کے بھی ان کو نمبر دے دیے جائیں گے. فار ایگزامپل اگر اس کی 2 کم پارٹس تھی, باقی سبجیکٹ جو ہے ان کی ریشو نکالی گئی تو ایک سبجیکٹ کے جو نمبر بن رہے تھے وہ بن رہے تھے 40. تو اب جو کم پارٹس ہیں ان کے بھی نمبر جو ہے وہ 40 لگا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اسی ریشو کے حساب سے ان کے نمبر لگا دیے جائیں گے. پھر انہی کی بیس پہ ان کو جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے اندر بھی نمبر دے دیے جائیں گے. یہ تو وہ تھے جن کی فرسٹ ایئر میں کم پارٹ تھی, ابھی سیکنڈ ایئر میں ان کے پیپر ہی نہیں ہوئے, تو ان کا کیا سولوشن نکالا جائے گا. تو ان کا یہ سولوشن ہے کہ ان کو سارے سبجیکٹ جو پاس تھے ان پاسنگ مارکس اس طرح سے دی جائے گی کہ جتنے سبجیکٹ ان کے پاس تھے ان سارے سبجیکٹس کے نمبرز کی ریشو نکالی جائے گی. اسی ریشو کے حساب سے جو ہے وہ ان کی کم پارٹس کے ان کو نمبر دے دیے جائیں گے اور وہی نمبر جو ہیں وہ آگے سیکنڈ ایئر میں بھی ان کو مل جائیں گے. اچھا, اس سے اگلی کیٹیگری یہ آ رہی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو جن کے فرسٹ ایئر میں مطلب فرسٹ ایئر بھی پاس تھی, سیکنڈ ایئر بھی پاس تھی دونوں, فرسٹ ایئر بھی اور سیکنڈ ایئر بھی, لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فرسٹ ایئر کے اندر ان کے نمبر اچھے تھے, وہ سیکنڈ ایئر کو امپروو کرنا چاہ رہے تھے, یعنی فرسٹ ایئر کے نمبر ان کے اچھے تھے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جتنے نمبر ہمارے فرسٹ ایئر میں ہیں ہم سیکنڈ ایئر کو امپروو کریں تو اس میں بھی نمبر اچھے لینے. اب انہوں نے بھی ایڈمیشن سیکنڈ ایئر کو امپروو کرنے کے لیے ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا. اب ان کا کیا سولوشن نکالیں گے, ان کا یہ سولوشن نکالیں گے کہ ان کو فرسٹ ایئر کی بیس پہ ہی نمبر دے دیے جائیں, کیونکہ ان کے فرسٹ ایئر کے نمبر اچھے تھے اور سیکنڈ ایئر میں وہ امپروو کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کو کیا کیا جائے گا کہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ نمبر دے دیے جائیں گے, یعنی جتنے نمبر فرسٹ ایئر میں ان کے ہیں اتنے ہی نمبر ان کو سیکنڈ ایئر میں دے دیے جائیں گے. اور یہی سولوشن ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے سیکنڈ ایئر کے نمبر اچھے تھے اور وہ فرسٹ ایئر کو دوبارہ امپروو کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ سیکنڈ ایئر کی بیس پہ ان کو نمبر
नंबर दे दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करना चाह रहे थे, कुछ मजमून को यानी इंग्लिश को करना चाह रहे थे, उर्दू को करना चाह रहे थे, इस तरह से करना चाह रहे थे। अब वो होल सब्जेक्ट्स को जो इंप्रूव करना चाह रहे थे तो उनका सोल्यूशन ये निकाला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट ईयर के अंदर उसके उस सब्जेक्ट के अंदर उसके नंबर है 40 और सेकंड ईयर के अंदर उसके नंबर थे 60 या 50, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, जिस साल के अंदर उसके नंबर अच्छे थे उसी के हिसाब से उसको नंबर दे दिए जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर में थे 40 और सेकंड ईयर में थे 60, अब वो इंप्रूव करना चाह रहा है इस सब्जेक्ट को, तो अब होगा क्या कि फर्स्ट ईयर में भी 40 की बजाय उसके 60 मार्क्स जो है वो कर दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर एक जैसे कर दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है उसका रिजल्ट बना देंगे। तो ये तो थे जो लोग इंप्रूव करना चाह रहे थे, उनकी कैटेगरी थी। तो उनका कैसे रिजल्ट बनेगा, उनको किस तरह से प्रमोट करना है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आ रही है वो ये आ रही है, कुछ स्टूडेंट इस तरह के थे जिनका आखिरी चांस था, यानी वो पेपर बार बार दे चुके थे, जो बोर्ड के चांसेस होते हैं पेपर लेने के, उसका आखिरी चांस था, यानी किसी का इंग्लिश फेल थी या बायो फेल थी या मैथ फेल थी, तो अब उसका आखिरी चांस था। अब उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा, अब उसने जो पेपर देने थे उसके लिए उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट उसके पास थे उन्हीं की रेशो निकाल के उनको इस सब्जेक्ट में नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। तो ये जिनका आखिरी चांस था उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि वो भी पास हो जाएंगे, और पास भी वो अगर उनके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स हैं तो उन्हीं की रेशो निकालते हुए जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर भी उसको नंबर दे के क्या कर दिया जाएगा, उसको भी पास कर दिया जाएगा। तो ये तो थी उनके लिए कैटेगरी जो जिनका आखिरी चांस था। अच्छा, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रैक्टिकल नहीं हुए, यानी मैट्रिक के पेपर तो हो चुके हैं 10th के, लेकिन अभी प्रैक्टिकल रहते हैं। तो इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के बाद भी आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो है लिए जाती हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं किए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल का जो है वो पहले भी मैं एक अपडेट जो है वो आपको दे चुका हूँ, उसमें भी बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल के लिए ये सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि 50% मार्क्स को प्रैक्टिकल के दे दिए जाएंगे, 50% मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे, बाकी 50% मार्क्स जो हैं वो इस तरह से दिए जाएंगे कि आपकी सब्जेक्ट की जो थ्योरी होगी, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल है तो उसकी थ्योरी की बेस पे जो है वो बाकी 50% आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल है, अभी ये फैसला एक हफ्ते के बाद होगा, अभी ये पेंडिंग है, बोर्ड जो है वो इस पे सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल का क्या सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन फिलहाल जो सोल्यूशन निकाला जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि 50% मार्क्स तो मिल जाएंगे, बाकी 50% जो है वो आपकी सब्जेक्ट की थ्योरी के मार्क्स पे जो है वो आपको नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जितनी भी सिफारिशात मैंने बताई, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको ये सिफारिशात काबिल कबूल नहीं, वो इनको नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते, हम इनको पेपर देने ही देंगे, हम जो है वो पेपर देंगे तो उसी बेस पे जो है वो हमारा रिजल्ट बनता है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनके लिए ये सोल्यूशन निकाला गया है कि वो नेक्स्ट ईयर पेपर दे सकते, 2021 के अंदर वो पेपर देंगे। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें ये सिफारिशात काबिल कबूल नहीं है, हमने पेपर देने ही देने हैं, उनके लिए ये सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि उनको नेक्स्ट ईयर जो है उनके पेपर लिए जाएंगे, 2021 में वो पेपर दे सकते हैं। और उसके साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी है कि 15 जुलाई 2020 से पहले बोर्ड को इन्फॉर्म भी करना होगा कि हम जो है दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं, तो वो 15 जुलाई से पहले बोर्ड को बताएंगे, तो उनके जो पेपर होंगे वो पेपर होंगे नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर जो है वो पेपर दे सकते हैं। और साथ साथ ये भी है जो 15 जुलाई 2020 से पहले बोर्ड को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो फिर रिजल्ट कार्ड जारी नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर आपके पेपर होंगे और पेपर का जब रिजल्ट आएगा तो उसके साथ आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा।
اور جو 15 جولائی سے پہلے بتا دیں گے ان کے لیے یہ بھی ہے کہ 2021 میں وہ پیپر تو دیں گے، ان کو امتحانی فیس جو ہے وہ نہیں دینی پڑے گی، اسی امتحانی فیس کے اندر جو ہے ان کا پیپر لے لیا جائے گا۔ اچھا اسی طرح گڈ نیوز جو ہے وہ یہ بھی ہے 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی 10th میں پروموٹ ہوئے ہیں یا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس جو ابھی سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہوئے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز بھی ہے یہ ہے کہ 9ویں کلاس کے 10th کلاس کے ابھی جو پیپر ہے وہ نہیں ہوئے، تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ جب 10th کلاس کے پیپر لیے جائیں گے تو ان سے بھی امتحانی فیس نہیں لی جائے گی، یعنی پیپر جو ہیں وہ اسی فیس کے اندر ان کے 10th کے پیپر کی جو امتحانی فیس آپ نے بھیجنی تھی وہ 10th کے پیپرز کی امتحانی فیس نہیں لی جائے گی، اسی 9th کی فیس کے اندر ہی جو ہے ان کے 10th کے پیپر لیے جائیں گے، اور اسی طرح فرسٹ ایئر کے اندر جو فیس آپ نے پے کی تھی وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر بھی جو ہیں وہ اسی فیس کی بنا پر لے لیے جائیں گے۔ آپ سے امتحانی فیس جو ہے نہ تو 10th کی لی جائے گی اور نہ ہی سیکنڈ ایئر کی لی جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ والا ہے کہ اسپیشل امتحان کی جو بات آپ نے سنی ہوگی کہ اسپیشل امتحان ہوگا، تو اسپیشل امتحان ہوگا لیکن اسپیشل امتحان دے کون سکتے ہیں اور اسپیشل امتحان کب ہوگا؟ وہ ہوگا جی اگست کے اندر۔ اسپیشل امتحان جو ہے وہ 2020 اگست کے اندر ہوگا، اور وہ دے کون سکتے ہیں؟ وہ جی ایک تو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس وہ والے جو کمپوزٹ جنہوں نے ایڈمیشن بھیجا تھا، یعنی پہلی دفعہ انہوں نے 9th اور 10th کا کمبائن بھیجا تھا، کمپوزٹ بھیجا تھا، یا پھر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا جو ہے وہ کمبائن انہوں نے کمپوزٹ بھیجا تھا۔ کمپوزٹ والے جو ہیں پہلی دفعہ پیپر دے رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ اسپیشل امتحان دیا جائے گا، اور وہ دیا جائے گا اگست 2020 کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈیشنل پیپر دینا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایڈیشنل پیپر جو ہے اس کے لیے بھی اسپیشل امتحان جو ہے وہ اگست میں دیا جائے گا۔ تیسرے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ شہادت الخاصہ کے جو پیپر دینا چاہ رہے تھے وہ لوگ بھی اسپیشل امتحان دے سکتے ہیں۔ اسپیشل امتحان صرف جو کمپوزٹ دینا چاہ رہے تھے، جنہوں نے پہلی دفعہ ایڈمیشن بھیجا تھا وہ لوگ دے سکتی ہیں، یا جنہوں نے ایڈیشنل سبجیکٹس کے لیے امتحان دینا تھا وہ دے سکتے ہیں، یا شہادت الخاصہ کے لیے جنہوں نے امتحان دینا تھا وہ دے سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اسپیشل امتحان نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد ان کا جو ریزلٹ کارڈ جاری ہوگا، یہ جتنی بھی سفارشات میں نے بتانی ہے، ریزلٹ کارڈ کے اوپر یہ چیز مینشن ہوگی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ اوارڈڈ پروموٹ کیا گیا ہے، تو ان کی پروموشن کے لیے ہر جگہ پہ جو ہے وہ داخلہ لینے کے اہل ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ تو میں نے کوشش کی ہے آپ کو ساری سفارشات جو ہیں وہ ڈیٹیل سے بتا دی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل علم ہیلپر جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، جو بھی ایجوکیشن کے حوالے سے اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل سے مل جائے گی۔